الحمد للہ نور قلوب العارفین بنور الایمان والصلاة والسلام على افضل البشر واکمل الرسل وخاتم الانبیاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وبناته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو بنایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی
وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ واجب الاحترام قابل تکریم میرے بزرگوں، بھائی دوستو، گزشتہ جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد تھے ان میں سے بنیادی مقصد جو تھا یتلو علیہم آیاتی، اور دوسرا بنیادی جو مقصد تھا وہ یزکیہم، اس کے متعلق آپ کے سامنے چند معروضات پیش کی تھیں، اور دو جو مقاصد اس کے علاوہ اور ہیں اس کے متعلق آج کے جمعے میں ذکر کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے جو مقاصد ہیں ان میں بنیادی مقصد تھا یتلو علیہم آیاتی ہی، کہ وہ ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنائیں، اور اس کے متعلق آپ تفصیلی جو ہے گفتگو گزشتہ جمعے سن چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی، اور طائف کے سفر میں لوگوں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے پہاڑ بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا طور پر کلمہ حق کا اعلان فرمایا۔ وہ لوگ ظلم و ستم کرنے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، لیکن امام الانبیاء سرور کائنات آمنہ کے در یتیم سرکار دو عالم وجہ کائنات محسن کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے، اور پھر ان دشمنوں اور کافروں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں دی، بلکہ دعائیہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اے میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ تو یتلو علیہم آیاتی ہی، قرآن مجید کی تلاوت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی میں سے ایک بنیادی منصب تھا۔ ان مقاصد کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ان مقاصد کو میں اور آپ بھی اپنانے والے بن جائیں، تو قرآن مجید کی تلاوت ہم کثرت سے کرنے والے بن جائیں، اور دوسروں کے سامنے بھی قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا۔ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کا مستقل اجر و ثواب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کا سمجھ کر پڑھنا اور پڑھانا اس کا الگ اجر و ثواب ہے۔ اس کا آگے مقاصد میں بیان آ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بھی مقصد تھا، اور قرآن مجید کی تعلیم دینا سکھلانا یہ بھی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت سے کیا ہوگا، تو یہ بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑے مقبولیت والا عمل ہے۔
चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई आदमी कुरान मजीद की तिलावत करे तो उसको एक एक हर्फ के ऊपर एक एक नेकी मिलती है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है और मीम तीसरा हर्फ। अब कोई आदमी अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो उसको 30 नेकियां मिले। खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो आदमी एक रुकू पढ़ेगा तो कितना अजर मिलेगा, और इसी तरह कोई आदमी एक सिपारा पढ़ेगा तो कितना अजर व सवाब उसको मिलता रहेगा। तो कुरान मजीद की तिलावत पर अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाते हैं। ये तो तिलावत की बात है, इससे बढ़कर भी बात यह है कि कुरान मजीद को अगर देख भी लिया जाए तब भी बंदे को अजर व सवाब मिलता। मोहब्बत से कुरान को सीने से लगा दिया जाए तब भी जाके जो है उस बंदे को अजर मिलता है, और उसको चूम लिया जाए, आँखों से लगा लिया जाए तब भी अजर व सवाब मिलता। और इसी तरह एक और रिवायत के अंदर आता है कि दिलों को जंग लग जाता है। जिस तरह के लोहे को जंग लगता है ना, इस तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोहे का जंग उतारने के लिए हमें तरीक़ा तो आता है कि लोहे का जंग किस तरह दूर किया जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिलों के जंग को कैसे ख़त्म किया जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत से और इसी तरह मौत को कसरत से याद करो। कुरान मजीद की तिलावत की जाए तब भी जो है अल्लाह रब्बुल जलाल उसके दिल के जंग को दूर कर देंगे, और मौत को कसरत के साथ याद किया जाए तो अल्लाह रब्बुल जलाल इसकी बरकत से भी दिलों के जंग को दूर फरमा देते हैं। वयुज़क्कीहिम, और दिलों का तज़किया करना। पंखे बंद करेंगे तो सब ठीक होगा, पंखे बंद कर ले। हाँ, ऐसे ही बंद हो गया, हाँ ठीक है। वयुज़क्कीहिम, और दिलों का तज़किया करना। गुज़िश्ता जुम्मे में भी इसके मुताल्लिक भी बयान कर चुका हूँ कि दिल में जो शिरक है, दिल के अंदर जो निफाक है, दिल के अंदर जो बुग़्ज़ है, दिल के अंदर जो नफ़रत है, कीना है, उसका ख़त्म करना, अच्छे अखलाक का लाना, मोहब्बतों का लाना, और इसी तरीके से दूसरों के लिए खैरख्वाही का जज्बा रखना, दूसरों के साथ एआनत का जज्बा रखना, तो ये जो है दिल का तज़किया है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, तीसरा मकसद जो है वो कुरान मजीद की तालीम देना। कुरान मजीद की तालीम देना, यहाँ पर एक ख़ास नुक्ता समझ लीजिए कि कुरान मजीद का महज तर्जुमा पढ़ना नहीं है। अगर तर्जुमा पढ़ना मकसद होता तो युअल्लिमुहुमुल किताब अल्लाह पाक हुक्म ना देते। क्यों? इस वजह से अरब के लोग तो तर्जुमा जानते थे, उन्हें पता था कि ज़ालिका का क्या माना है, लारेब का क्या माना है, हुदन का क्या माना है, मुत्तकीन का क्या माना है, वो तो जानते थे। लेकिन सिर्फ महज तर्जुमे का नाम जो है ये युअल्लिमुहुमुल किताब नहीं है, बल्कि उसका तर्जुमा भी सीखना और साथ साथ कुरानी आयात से मसाइल का मुस्तंबत करना, इस्तिंबात करना, ये असल युअल्लिमुहुमुल किताब है। अब कोई आदमी सिर्फ तर्जुमा लेकर कुरान मजीद को सीखने की कोशिश करे तो वो नहीं सीख सकता जब तक कि कुरान मजीद की तालीम हासिल न करे, क्योंकि ऐसे ऐसे कुरान मजीद के अंदर मतलब है कि एक जगह में एक लफ्ज़ का माना कुछ और है, दूसरी जगह में माना कुछ और है। जिस तरह की एक मिसाल देता हूँ, कुरान मजीद में अल्फाज आए हैं मुख्तलिफ। एक लफ्ज़ आया है ज़राबा। अब ज़राबा का माना है मारना। अरबी ग्रामर के लिहाज से ज़राबा, मारा उस एक आदमी ने, ये मारने के मतलब में आता है, और यही लफ्ज़ है कुरान मजीद में। इसका मतलब दूसरी जगह में अगर हो तो उसका मतलब है बयान करना। ज़रबल्लाहु मसला, अल्लाह ताला ने मिसाल बयान फरमाई। अब कोई आदमी ज़राबा का मतलब ये समझे मारना,
تو یہاں پر وہ مارنے کا مطلب کرے گا تو مطلب کوئی اور بن جائے گا۔ تو اس لیے اس کے سیاق و سباق کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کی تعلیم کا سیکھنا بھی یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک بڑا مقصد یعلمہم الکتاب، قرآن مجید کی تعلیم دلوانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، صرف ترجمہ نہیں، ترجمہ تو انہیں پہلے سے آتا تھا، انہیں بتلایا جاتا تھا اس میں اللہ کی یہ مرضی ہے، اس میں یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس میں یہ حکمت نکلتی ہے، اس میں یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے۔ تو قرآن مجید باقاعدہ طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھلایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی آپ کے فرض منصبی میں سے ایک منصب ہے، یعلمہم الکتاب۔ اور یہ میرا اور آپ کا بھی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ بہترین، امام الانبیاء جس کو بہتر فرماتے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری بہتری، ہم بہتر جسے سمجھتے ہیں ہماری سوچ کا زاویہ کچھ اور ہے۔ ہم تو بہتر اسے سمجھتے ہیں بعض کہ جو اچھی یونیورسٹی کا فاضل ہو اور جس نے انگلش میں ایم اے کیا ہو، ایم فل کیا ہو، ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے یقین جانیے ادب سے پیش آتے ہیں، پڑھا لکھا آدمی ہے، ہاں جی سر جی، بیٹھیے جی، فلاں جی، اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اچھی بات ہے ادب کرنا، لیکن امام الانبیاء کس کو بہتر فرما رہے ہیں اس کو بھی بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھلائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کا ادب و احترام دوسروں کی نسبت زیادہ ہونا چاہیے، دل میں عقیدت اس کے لیے زیادہ ہونی چاہیے دوسروں کی نسبت، پیار اور محبت اور جذبہ احساس دوسروں کی بنسبت اس کے لیے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک بہتر جسے میں کہوں، ایک بہتر وہ ہے جسے آپ کہیں، ایک بہتر وہ ہے جسے دنیا والے کہیں، ایک بہتر وہ ہے جسے دنیا کے عقل مند کہے، ایک بہتر وہ ہے جسے دنیا والے سمجھیں، لیکن ایک بہتر وہ ہے جسے سرور کائنات فرمائیں، ایک بہتر وہ ہے جسے سید الکونین کہیں، ایک بہتر وہ ہے جسے امام الانبیاء کہیں۔ میرے اور آپ کی کہنے والے جو بہتر ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو سرور کائنات جس کو بہتر فرما دیں اس کی اہمیت ہے۔ سمجھنے کی بات، اور جس طرح کسی عالم نے کیا خوب بات کہی ہے، جب تک معاشرے والے نا قرآن والوں کے ساتھ محبت کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں نا تو قرآن کے حافظ بھی کم ہونا شروع ہو گئے۔ جب دنیا کے لوگوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دی ہے تو ان کی اولاد میں بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے ساتھ محبت کریں گے، اولاد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صفات پیدا فرمائیں گے۔ عام طور پہ ظاہری طور پر کوئی چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے، ظاہری طور پر کوئی پروگرام ہوتا ہے ناچ گانے کا، قوالی کا، گانے کا، یا وہاں پر ناچنے کا، تو وہاں پر محبت اور عقیدتیں کہاں پہنچ جاتی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لوگ اپنا پیسہ لٹاتے ہیں، ریال لٹاتے ہیں، ڈالر ان کے اوپر پھینکتے ہیں، پروگرام ہے، سارے لوگوں کو دکھلانا مقصود ہوتا ہے، ان کے اوپر نچھاور کرتے ہیں۔ اور جہاں بات آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثوں کی، اور جہاں بات آتی ہے دین کی، وہاں سوچ و بچار کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا، کیونکہ اس کا فائدہ نقدی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہاں جہاں ہمارے نام اونچا ہونے کی کوئی وجہ سامنے آتی ہے وہاں پر ہم لٹانے میں کوئی بھی جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹتے، ہچکچاتے نہیں ہیں، بلکہ آگے بڑھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خوب خرچ کیا جائے تاکہ میرا نام بڑھ جائے۔ نام اصل کیا ہے؟ جو اللہ کے نزدیک زندہ ہو۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والے
وہ آج کے دن الگ ہو جائیں، اس کے ساتھ جو اعزاز و اکرام کیا جائے گا، پھر اس وقت بندے کو پتہ چلے گا کہ ہائے میری محبتیں کہاں تھیں، اور جہاں اللہ کے ہاں اجر و ثواب جو مل رہا ہے جس محبت کی وجہ سے، وہ محبت میرے اندر موجود نہ تھی، کاش میں یہ محبت کرتا وہ محبت نہ کرتا، تو وہاں کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو تیسری چیز ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن مجید کا سکھلانا۔ نبی علیہ السلام بھی سکھلایا کرتے تھے، تو میرے اور آپ کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی سکھانے والے بن جائیں۔ تو سکھانے والے تبھی بنیں گے جب قرآن کو خود سیکھیں گے، جب خود سمجھیں گے۔ تو جب ہم صبح کے وقت درس قرآن کے ذریعے سے جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں نا، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سیکھے ہوئے کو آگے سکھلانے والے بنتے ہیں، تو ہم بھی یعلمہم الکتاب کا مصداق بن سکتے ہیں۔ بھائی بندہ جس پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کرتا ہے، اس کے اغراض و مقاصد، اس کے دستور اور منشور کو پڑھتا ہے نا، اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم بھی نبی علیہ السلام کی جماعت والے ہیں، تو ہمیں بھی یہ دستور، یہ منشور دیکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہم نبی کی جماعت میں ہونے کے حقدار بن جائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ بھی نبی علیہ السلام کے نبوت کے مقاصد میں سے، بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد۔ حکمت کا عام مطلب کیا ہے؟ دانائی، عقل مندی۔ بھائی دنیا والے بھی بڑے بڑے عقل مند ہیں، دانا ہیں، لیکن دنیا کے جتنی بھی عقلیں ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے، کسی کی عقل کسی سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اپنی فہم اور دانش کے مطابق مشورہ دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر دوسرا آدمی اس سے کہیں زیادہ بہتر مشورہ دیتا ہے۔ تو دنیا میں عقلوں میں تفاوت ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ یہ جو ہم مانتے ہیں نا، تسلیم کرتے ہیں، کسی کی عقل زیادہ ہے، کسی کی تھوڑی ہے۔ نوجوان بچہ ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، لیکن بزرگ کی عقل، چونکہ اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ عقل جو ہے وہ بادام کھانے سے نہیں آتی، ٹھوکر کھانے سے آتی۔ تو بزرگوں کی جو زندگی گزری ہوتی ہے، ٹھوکریں کھا کر گزری ہوئی ہوتی ہیں، تو اس لیے ایک بزرگ کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ عام بچے سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، بڑی عمر کے افراد وہ مشورہ نہیں دے سکتے جو ایک جوان کے ذہن میں اللہ پاک کو ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں عقلیں کبھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی گھٹ جاتی ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو دنیا میں کوئی آدمی اپنی عقل کے مطابق یہ سوچے یہ چیز بہتر ہے، وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، اور جس چیز کو وہ بہتر نہیں سمجھتا وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو جہاں عقلوں میں تفاوت ہو، وہاں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی کو معیار بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ جہاں تمہاری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں، جہاں تمہاری عقلیں جواب دے دیں، ساری باتوں کو چھوڑ دو، امام الانبیاء کی بات پہ آ جاؤ۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف تمہیں نظر نہیں آئے گا، کسی قسم کا کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کسی قسم کی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو عقل عطا فرمائی ہے، کائنات میں سبھی افراد کی عقلوں سے بہتر ہے۔ میری بات اس میں نقص ہو سکتا ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی بات میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن امام الانبیاء کی بات میں نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ کوئی غلطی کی گنجائش۔ اسی وجہ سے تو فرمایا نا کہ جو شریعت ہے نا وہ عقل کے تابع نہیں ہے۔ اب بندہ کہے کہ بھائی میری عقل میں یہ نہیں آتا، میری عقل میں نہیں آتا کہ میں سامنے پلر کو کنکریاں مار رہا ہوں، شیطان کہاں ہے نظر تو نہیں آتا، تو یہ میں کیوں جو ہے نا ایسا فضول کام کر رہا ہوں۔ عقل تو اسی بات کو سمجھتا ہے نا، عقل کے اندر تو یہی بات آتی ہے نا کہ تمہارا یہ پتھر مارنا کس کام کا ہے،
تو بھائی عقل کے تابع نہیں چلنا، ہم نے سنت کے تابع دار ہو کر چلنا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے تو اب یہ پتھر مارنا یہ عبادت ہے، یہ حج کا حصہ ہے۔ اگر میں رمی جمار نہیں کروں گا، شیطان کو کنکریاں نہیں ماروں گا تو میرا حج مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، امام الانبیاء کا حکم ہے۔ میری عقل میں آئے نہ آئے تب بھی عبادت ہے، آئے تب بھی عبادت، نہ آئے تب بھی عبادت ہے۔ تو ہماری عقلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات نے جو فرما دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر، یہی وجہ ہے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میں کبھی بھی موزے کے اوپر مسح نہ کرتا، میں موزے کے نیچے مسح کرتا۔ شرعی حکم کیا ہے؟ موزے کے اوپر مسح کرنا۔ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ نجاست کہاں لگتی ہے؟ اوپر لگتی ہے نیچے لگتی ہے؟ پاؤں؟ ہاں بھائی کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے، نجاست نیچے لگتی ہے تو نیچے والے حصے کو صاف کرنا چاہیے، نیچے والے حصے پر مسح کرنا چاہیے۔ لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ وہ اوپر مسح کرنا۔ تو پتہ چلا یہاں شریعت ہمارے عقل کے تابع نہیں ہے، ہماری عقلیں محدود ہیں، ہماری عقلوں کے اندر فطور ہے، ہماری عقلیں محدود ہیں۔ لیکن امام الانبیاء نے جو فرما دیا وہاں عقل بھی کہے نا یہ نہیں آتا تو عقل کی نہیں ماننی، وہاں شریعت کی ماننی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو عقل عطا فرمائی ہے، کائنات کے سارے لوگوں کی عقلیں ایک طرف، امام الانبیاء کو جو عقل عطا فرمائی ہے وہ 1% جو عقل ہے ساری کائنات کے سارے عقل مندوں کی عقلیں اس سے بھی کم ہیں، 1% سے بھی کم ہیں۔ امام الانبیاء کو اللہ پاک نے اتنے زیادہ عقل اور فہم عطا فرمایا ہے، اسی وجہ سے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ کس بات کا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے اپنے رسول کو ان کے درمیان میں بھیجا ہے۔ تو 4 فرض منصبی ہوئے، ایک یتلو علیہم آیاتی۔ تو آج کے بعد اس مقصد کو ہم نے اپنانا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور دوسروں کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت کرنی۔ میں قسمیہ طور پر کھا کر کہتا ہوں آج بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو دلوں کو تسکین ملتی ہے، دلوں کی کدورتیں ختم ہو جاتی۔ کوئی آدمی کہتا ہے نا میرا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کوئی آدمی یہ کہتا ہے نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں نیکی کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بھائی دل کیسے چاہے گا؟ یہ تو علامت ہے نا دل کے اوپر زنگ لگنے کا۔ تو دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ قرآن مجید روزانہ 5 سے 10 منٹ پڑھنے کا اہتمام کریں تو میں قسمیہ طور پر کہتا ہوں نماز پڑھنے کو بھی دل کرے گا، نیکی کے کام کرنے کو بھی دل کرے گا۔ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو نیکی کے کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہاں قرآن مجید کی تلاوت یہ اپنا ایک زندگی کا ایک مقصد بنائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا بھی یہی مقصد تھا نا، تو ہم بھی مقصد بنائیں، تب جا کے نبی علیہ السلام کی جماعت میں ہم شامل ہوں گے، وگرنہ نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ان کے جو میرے راستے پر ہو اور میرے صحابہ کے راستے پر ہو۔ تو نبی علیہ السلام کا مقصد، نبی علیہ السلام کا فرض منصبی کیا تھا؟ وہ بنیادی یتلو علیہم آیاتی۔ تو آج سے تلاوت کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ کئی احباب ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مسجد کے اندر اہتمام سے کرتے ہیں، تو گھروں کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیجئے۔ آپ خود بھی کریں، آج کے بعد گھر والوں کو بھی بتائیں۔ یقین جانیے ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا ہے جب ہی ہم دھکے کھا رہے ہیں، جب ہی ہم جو ہیں اختلافات کا شکار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ان گھر والوں پر سکونت طاری ہوتی ہے، سکونت نازل ہوتی ہے۔ تو گھر کے اندر سکون کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کر لیں تو گھروں کے اندر بھی سکون آ جائے گا، ہماری زندگیوں کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی، دلوں کے اندر زنگ بھی اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو پہلا فرض منصبی یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم۔ دوسرا فرض منصبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تزکیہ کرنا۔ تو آج کے بعد ہم بھی اپنا تزکیہ کرنے والے بن جائیں، دل سے نفرتوں کو مٹا دیں، ہاں محبتوں کو بھریں۔
جب بھی ایک دوسرے سے ملے محبت سے، کوئی دوسرا آدمی تھوڑی سی زیادتی کر لے نا تو برداشت کریں، اس کو صبر تحمل سے اس کا مظاہرہ بھی کریں اور اس کو جواب، یہ نہیں کوئی ایک آدمی غصہ کرے دوسرا ڈبل اس کے اوپر غصہ کرے۔ تو دل کا تزکیہ کریں، دل سے نفرتوں کو مٹائیں، دل سے اختلافات کو ختم کریں۔ آج کافر ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں اور ہم مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ سلام نہ کیا جائے، اس سے دعا سلام نہ لی جائے، ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ کافر ہم سب کو مسلمان سمجھ کر ہماری نسلوں کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، ہماری جڑوں کو قلع کما کرنے کے لیے وہ دن رات کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو تزکیہ کریں اپنے دل کا، دل سے نفرتوں کو مٹائیں، اختلافات کو ختم کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آج کے بعد تہیہ کریں قرآن مجید کو سیکھنے کا، اور جو سیکھیں اس کو آگے سکھلانے کا۔ روایت کے اندر کیا آتا ہے؟ قرآن مجید کی جس نے ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی، ایک آیت سیکھی، تو فرمایا کہ اس کو 100 نفل پڑھنے سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ 100 نفل کون پڑھ سکتا ہے ہم میں سے؟ اور زیادہ کوئی اہتمام کرے 10 پڑھے گا، 20 پڑھے گا، 30 40 پڑھے گا، اس سے تو زیادہ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو قرآن مجید کی ایک تلاوت سیکھو، سکھاؤ، 100 نوافل کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب سمجھا دو، 1000 نوافل سے بھی بڑھ کر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو تہیہ کریں، خود سیکھنے والے بن جائیں اور سکھلانے والے بن جائیں، اور پھر حکمت، پھر دانائی، اور دانائی کی باتیں امام الانبیاء کی ہیں، ان باتوں کو اپنانے والے بن جائیں، اس کا پرچار کرنے والے بن جائیں، تو والحکمہ کا مصداق بھی ہم بن سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنائیں گے، یقین جانیے تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی اور ہم پرسکون بھی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ان 4 چیزوں کے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں کی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔